سر ذرا پہلے تو آپ اپنی بات کر لینا. ابھی میں سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ صحافیوں پہ بھی میڈیا پہ بھی یہ پیسہ لگا ہے یا امریکہ سے آیا ہے, تو ذرا پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کیسے ملے ہیں امریکی ڈالر؟ آپ خود لینے گئے تھے کسی ایک جگہ خاص جگہ سے, کہیں لفافے میں پڑے مل گئے, یا تانوں کس طرح ملے نے پیسے؟ سر یہ تو دسو. میں امید میں بیٹھا ہوں کہ اللہ کرے خان صاحب کی بات کو سن لے, کوئی ہمیں بھی تو ڈالرز دے دے, اور بس ہم ان بد نصیبوں میں سے ہیں کہ ابھی تک ڈالر ملے نہیں ہیں. اگر آئیں گے تو یقیناً پھر آپ کو میں بتا دوں گا. لیکن آن اے سیریس نوٹ منیب, یہ بڑا ایک سیریس ایلیگیشن ہے, اور خان صاحب پہلے آدمی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ ہر گورنمنٹ میں یہ ایک بیانیہ بن جاتا ہے, اور ہم ہر گورنمنٹ سے ہماری ہمیشہ ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ خدا کا واسطہ, میں آپ پہ ہاتھ جوڑتا ہوں آن اسکرین, کہ خدا کا واسطہ بتا دیں کہ ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں, کتنے انہوں نے دیے ہیں. بیکاز اب تھکاوٹ سی ہو گئی ہے کہ یہ سب کو ایک ہی جملے میں لپیٹ دیں. آپ بالکل اگر پیسے لگے ہیں ہمیں بتا دیں, ہمیں لگے ہیں, کسی جرنلسٹ کو لگے ہیں, سیٹھوں کو لگے ہیں, مالکان کو لگے ہیں, کس کو لگے ہیں. اور وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں, اور آئی تھنک ان کو اتنا حوصلہ اگر وہ امریکہ کو للکار سکتے ہیں تو آئی ایم شیور وہ یہاں کے کچھ جرنلسٹوں کو اور کچھ مالکان کو نام لے کے نیم اینڈ شیمنگ کر سکتے ہیں. کر دینا چاہیے, بیکاز ان کو اٹ ڈزنٹ بیہوو ہم اس لیول پہ جنرالٹی میں کر دینا, جس طرح ہمیں نہیں یہ حق کہ ہم کہہ دیں جی سارے سیاستدان چور ہیں یا فلانے ہیں. تو اسی طرح جب آپ نام نہیں لیتے تو پورے ایک منحصر طبقہ آپ پہ ایک الزام لگ جاتا ہے. بالکل بتائیں, بیکاز یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے اگر کوئی پیسے لے کے کر رہا ہے. مالک صاحب یہ تو ٹھیک ہے سر, آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا. اب سر مجھے ذرا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب بیانیہ ہے یا جو وہ نیریٹو بنا دیتے ہیں, اور یہ پہلا موقع نہیں, وہ جو بیانیہ بناتے ہیں بڑے زبردست کیمپینر ہیں, وہ اس کو لوگوں پر ایک وہ طاری بھی کر دیتے ہیں, لوگوں نے فالو بھی کرتے ہیں. یہ جو سازش والا بیانیہ, سازش یا مداخلت, لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دیٹ, لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ جو میں 20 لاکھ لوگوں کو کال دوں گا اور وہ اسلام آباد آئیں 20 لاکھ لوگ, کیا یہ آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات, آپ ان سے ہم کرٹیسائز کرتے تھے اب ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ, لیکن میں ان کی سیاست سے جینوئنلی بڑا امپریسڈ ہوں. خان صاحب نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے منیب. ہماری میجورٹی پاپولیشن ینگ لوگوں کی ہے, اس میں سے 60% انڈر 30 ہیں. جب ہم بھی اس عمر میں تھے, آج سے کوئی 100-150 سال پہلے, جب ہم بھی 20s-30s میں تھے, تو یہ بڑی جذباتی عمر ہوتی ہے, بڑی جذباتی عمر ہوتی ہے, اور آپ کے بڑے آئیڈیلزم بڑا جوان ہوتا ہے. کس کو برا لگے گا کہ خودداری ہونی چاہیے, کس کو برا لگے گا کہ نیشنل آئیڈینٹی ہونی چاہیے, کس کو برا لگے گا کہ آپ دنیا سے برابری میں بات کریں. اور آج کی جنریشن جو ینگسٹرز کی ہے, وہ ان لائک مائی ینگ جنریشن, وہ دنیا سے اتنی کنیکٹڈ نہیں تھی, آج کی کنیکٹڈ ہے. آپ کے ڈیجیٹل کنیکشنز ہیں, فونز ہیں, دنیا, تو ان کو دنیا میں چینجز کا بھی ہوتا ہے. ان کے لیے بیانیہ بڑا ہی اٹریکٹیو ہے. تو اس میں انہوں نے عقل مندی یہ کی ہے, انہوں نے ایشوز سے سیاست ہٹا کے پہلے پرسنالٹیز پہ لے آئے. انہوں نے کہا میرا موازنہ کریں فضل الرحمان سے, میرا موازنہ کریں آپ آصف زرداری سے, تو ڈیفینیٹلی موازنے میں ایپلز ٹو ایپل ہی لکس بیٹر. انہوں نے یہ بڑا اچھا کیا, اور پھر انہوں نے یہ ایمبیگوس چیزیں لے آئے ہیں, خودداری, غیرت, جذبہ, یہ بڑی ایموشنلی اپیلنگ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اس گورنمنٹ کی بڑی غلطی ہوگی. یہ بیانیہ بالکل بکتا ہے, بکے گا. اب کل دیکھیے, کل انہوں نے دعا بھی کروانی ہے 27ویں کی رات کو, تو ریلیجن بھی اس میں آ گیا, ریلیجن بھی اور آج جو ان کا, اگر آپ نے تقریر سنی ہوگی ورکرز کے اندر, ان کی ٹرمینالوجی بڑی ریلیجس تھی. آپ تبلیغ کریں جا کے, آپ, انہوں نے رسول پاک کی بھی اگزامپل دی کہ ان کے لوگ جا کے تبلیغ کرتے تھے. تو وہ ایک بڑا وہ کمبینیشن بنا رہے ہیں, یوتھ, ایموشنز, ریلیجن. So this is a very important mix. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کسی طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. آصفہ شرازی صاحبہ, عمران خان صاحب از کیپیبل آف ڈوئنگ دس, اور لوگ ان کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں, لیکن کیا یہ جو مالک صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی بھی اگر اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے تو غلط کرے گا, لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ, اور جو زمینی حقائق ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی جماعت کو یا ان کے اس بیانیوں کو کلی طور پر کمپلیٹلی بالکل فیور نہیں کر رہے, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو سپورٹ ان کے پاس تھی وہ اس کا دور دور تک اب نشان نہیں ہے. کیا پھر بھی عمران خان صاحب یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو جس کا وہ ارادہ رکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, عمران خان صاحب کا جو کلٹ ہے, کیونکہ اب انہوں نے ایک کلٹ ڈیولپ کر لیا ہے, اور یہ بڑا خوفناک ہے. لوگ, ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا جو طرز سیاست ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک اب یہ طرز سیاست نہیں رہا.
اب یہ بہت آگے کی بات ہو گئی ہے. سیاست ہوتی تو شاید ہم کوئی کمنٹ بھی کر سکتے, سیاست ہوتی تو آپ بھی اعتراض کر سکتے, کوئی جملہ معترضہ منصور علی خان بھی بول دیتے, کوئی محمد مالک صاحب بھی کہہ دیتے, لیکن سیاست میں اعتراض اور اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو کلٹ انہوں نے بنا دیا اس کے اندر اختلاف کی گنجائش اب باقی نہیں رہی ہے. اور لائک اٹ اور ناٹ, ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا اسپیل ہے, اس کا اثر بھی رہے گا, اس کا بہت عرصے تک ان کا بیانیہ یا جسے کہنا چاہیے ایک کلٹ جو ہے وہ رہے گا, برقرار رہے گا, لیکن اس اندھی تقلید کا نقصان جو ہوگا, یا جس طرح سے وہ ریفرنس دے رہے ہیں, جس طرح سے بار بار مذہب کو لے کے آ رہے ہیں, جس طرح سے بار بار وہ ایک تصادم کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں, جس طرح سے ہر ایک پہ تنقید کر رہے ہیں, ہر ایک پہ سوال اٹھا رہے ہیں, ہر ایک کو متنازع بنا رہے ہیں, تو یہ کوئی بہت یہ سیاست نہیں ہے. یہ سیاست کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا. سیاست کے اندر اپنی بات کی جاتی ہے, اپنا جو ایک نظریہ ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے, اپنے ایک بیانیے کو دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ سپورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ سپورٹ کو ہی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اپنی طاقت کے لیے, اپنی پاور کے لیے, اور اپنی جو فالوور ان کے ہیں, جو ان کے پیروکار ہیں, ان پیروکاروں کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی جو ہے کوشش ہو رہی ہے. اور تاریخ میں اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں, اس پہ میں کیا بات کروں گی, بہت سارے یہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں. بٹ آپ کو یہ سب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب یہ کر پائیں گے فائنلی؟ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب فائنلی یہ کر پائیں گے کس کا ود دس کلٹ فالوئنگ؟ دیکھیے یہ تو خیر کوئی دیکھیے کل کی بہت مشکل ہوگا اس کے اوپر کمنٹ کرنا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ابھی مالک صاحب نے بات کی ہے بالکل درست بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ 100 دن کا منصوبہ لے کے آئے تھے تو وہ اس طرح سے مرغیاں اور انڈے بیچ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ انقلاب آ جائے گا. پھر جس طرح سے ان کے اپنے جو چاہنے والے, ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ 50 لاکھ گھر اور پتہ نہیں 5 کروڑ نوکریاں اور کیا کیا اس وقت, اور یہ لوگوں نے یقین کیا اس بات کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں 3 مہینے کے بعد وہ بات غائب ہو گئی. 100 دن کا منصوبہ کہیں بالکل ہوا میں اڑ گیا, اور اس کی سب سے بڑا کریڈٹ عمران خان صاحب کو نہیں جاتا. وہ سب سے بڑا جو ان کا بیانیہ تھا اس کا کریڈٹ اس اپوزیشن کو جاتا ہے جو کہ نااہل اپوزیشن تھی, جو کہ یہ اور ہے ابھی بھی, جو کہ نہیں بھانپ رہی, جو کہ جدید طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے نہیں چل رہی, جس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کس طرح سے اپنے سپورٹر, ووٹر اور اپنے جو ایون ووٹر ہے اس کو وہ کس طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں, یا اپنے فالوورز جو ہیں ان کو کس طرح سے بڑھا رہے ہیں. تو یہ نااہلیت جو ہے سیاسی جماعتوں کی تھی جنہوں نے اس انداز میں سوچا نہیں تھا. لیکن جہاں تک ان کے اس کلٹ کا ہے کہ اس کو سسٹین کر پائیں گے, زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں. پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب جب بجلی جانا شروع ہو جائے گی, اس کے بعد جب باقی چیزیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ حصہ تو ان کے پاس بھی جائے گا نا, ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کے پاس کس نے گروی رکھوایا, پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کیوں خراب ہوئی. بالکل ٹھیک. میں ذرا منصور علی خان صاحب کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں. منصور صاحب ذرا ایک ایشو یہ ہے, ہم نے زمینی حقائق کی بات کی, اب زمینی حقائق مالک صاحب جانتے ہیں, عاصمہ شرائع صاحبہ جانتی ہیں, آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی زمینی حقائق, گراؤنڈ ریالٹیز, وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی جماعت نے, ان کی پوزیشننگ نے, اور جو کچھ انہوں نے کیا, اور جو فواد چودھری صاحب آپ کی کھلم کھلا آپ کے پروگرام میں بتا بھی گئے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے, نہیں سے چنگے تھے فارغ ہو گئے ہیں, اگر اس کو ہم پلینلی اس کا مطلب نکالیں. آج وائڈ بڑھ گیا ہے. عمران خان صاحب کی جو لورز ہیں, انہوں نے جو کیمپین کی ہے پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے خلاف, اس نے بڑا ساور کر دیا ہے ریلیشن شپ کو. لیکن عمران خان صاحب پھر بھی چاہتے ہیں کہ میں کیمپین کروں گا اور میں لوگوں کو لے کے آؤں گا. آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے؟ منیب صاحب بہت شکریہ. دیکھیے ہم چونکہ آپ بالکل سٹارٹ میں آپ نے مالک صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا, میں یہاں سے اپنی بات کا سٹارٹ کرنا چاہوں گا جو میڈیا کے حوالے سے خاص طور پہ ہے. یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ یہ پچھلے 6, 7, 8 سال کے اندر بڑے سسٹمیٹکلی آہستہ آہستہ کر کے میڈیا, اور when I say media that means مین اسٹریم میڈیا کے خلاف عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ بھئی یہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں, یہ سارے چینلز جو ہیں وہ ایک سائیڈ لیتے ہیں, یہ سب کے سب میرے خلاف ہیں. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنا فٹ پرنٹ بنایا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بنایا ہے. انہوں نے سوچا کہ مجھے یہاں پہ 14-15 چینلز کو بیٹھ کے بار بار جو جواب دینا پڑتا ہے, یہ بیٹھ کے مجھ سے اوٹ پٹانگ قسم کے مجھ سے سوال کرتے ہیں, انٹرویوز کے اندر ایسے ویسے سوال کرتے ہیں جس کا مجھے جواب دینا مشکل ہوتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ 15-20 یوٹیوبرز پکڑو, آپ اپنا نیریٹو ان کو دیں, نہ وہ سوال کریں گے نہ وہ کوئی بات کریں گے, ان کو اپنے ویوز سے کنسرن ہوگا, وہ میرے نیریٹو کو جس طرح لے کے جانا چاہیں گے وہ جائیں گے. کین یو بلیو اٹ کہ ہم آج ایک ایسی سٹیج پہ آ کے کھڑے ہو چکے ہیں کہ جن کو صحافی کہا جاتا ہے
وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹرینڈنگ کر رہے ہیں, ان کے ہیش ٹیگس کو استعمال کر رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں ان کی فیور میں, جبکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی کوئی صحافی جو ہے وہ بیٹھ کے اگر پریس کانفرنس کر رہا ہو تو ایک سیاسی جماعت اگر نعرہ مارے تو وہ بھی ساتھ ہی اس کے نعرہ مارنا شروع ہو جائے. یہ ایک ہیش ٹیگ, ایک نعرہ ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ صحافی کر رہے ہیں اینڈ اٹ از ناٹ ایون کنسیڈرڈ بیڈ اینی مور. اس نارمل چیز ہے جی, ہم کوئی غلط نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے 7-8 سال میں, جس میں انہوں نے اپنا فٹ پرنٹ سوشل میڈیا پہ بنایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ مین اسٹریم میڈیا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. متعدد بار وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نہ ٹیلی ویژن چینل دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ اخبارات پڑھنے کی ضرورت ہے, بس تم سوشل میڈیا دیکھو, وہاں پہ آپ کو ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹس مل جائیں گی, فیس بک کے اوپر ویڈیوز مل جائیں گی, میمز مل جائیں گی, نو کوسچنز آسکڈ, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی یہ چینلوں کے اندر جو ہے وہ اینکروں کو پیسے لگ گئے ہیں, چینل کے مالکان بک گئے ہیں, تو ان کا فالوور یہ ہر صورت بائے کرے گا, ہی ول ناٹ لیٹ اٹ گو, اور وہ کہے گا ہاں جی اگر خان صاحب نہیں ضرورت نہیں ہے نا, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اینڈ از ناٹ ٹیکنگ نیمز, ویری ویری انٹیلیجنٹلی از ناٹ ٹیکنگ نیمز, کیونکہ ان کو پتا ہے اگر میں نے کسی اینکر کا نام میں نے لیا تو ڈیفیمیشن کا کیس بھی مجھے ٹھوک سکتا ہے. نام نہیں لے رہے, بس وہ ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور لوگ بائی کر لیتے ہیں. اور وہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں 15-20 یوٹیوبرز جو ان کے نریٹو کو پش کرتے ہیں, وہ بھی ایگزیکٹلی آپ دیکھ لیجیے گا اسی طرح ہی کہتے ہیں جی مین اسٹریم میڈیا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب بک چکے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آلریڈی نوئنگ دس تھنگ کہ جب آپ مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں تو اس میں سے بھی 1-2 ان کے فیوریٹ چینل ہیں, وہ اسپیئر آؤٹ کر دیتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں. باقی جو 13-14 ہیں وہ سب کے سب غدار, سب کے سب بکے. جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو جتنا اس وقت ٹارگٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر, اب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں یہ نہیں, بالکل نہیں کرنا, فوج کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی, لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ اور ایویڈنس بھی موجود ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ جو کچھ ایک 5th جنریشن وار جو فوج کے خلاف ہی چل پڑی ہے, اس کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے وہ ایک فرق پڑ گیا ہے, کیونکہ اب عمران خان صاحب کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے جو کہ شاید 2014 میں ان کے پاس نہیں, وہ بے شک وہ نہیں ہے, لیکن وہ فورس اپنی فورس بھی کافی فورسفل ہے, ایسی بات نہیں ہے. مطلب میں آئی ووڈ ناٹ سے کہ جی اٹ ڈزنٹ میٹر, انہوں نے اچھی خاصی تیاری کی ہوئی ہے, ان کے وہ جو والنٹیئرز ہیں یا آپ ان کو ٹائیگر کہیں یا جو کچھ بھی کہیں, وہ اچھے خاصے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں, پاکستان سے باہر سے بھی موجود, وہ وہاں سے بھی ان ہیش ٹیگس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے, مطلب اور میں آسما صاحبہ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی کہ جی ان کی جو اپوزیشن ہے وچ از دا پریزنٹ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, میرا خیال میں ان کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ 2022 کے اندر بھی یہ 90s کی پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں 90s کے اندر بس ٹھیک ہے, ایک پریس کانفرنس کرتی, دو پریس ریلیزیں دے دی, 4 مریم نواز کی تصویریں نکال لی, 2 بلاول بھٹو کی تصویریں نکال لی, ہمارا کام ہو گیا, جیسے اخبار میں دے دی ہے نا, بس ہو گیا, ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی. اور اوپر سے میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے 3-4 دن پہلے جو ہے وہ ٹک ٹاکرز کے ساتھ مطلب ملاقاتیں کی ہیں. مطلب ہم عمران خان صاحب کے اوپر اس بات پہ ہنس رہے تھے کہ آپ یوٹیوبر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو وہ ٹک ٹاکر سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. سو آئی مین عمران خان صاحب از ویری ویری لکی کہ ان کے پاس ایسی نااہل جو ہے وہ ان کی پہلے اپوزیشن تھی اور اب حکومت. عمران خان صاحب کی قسمت ہے. مالک صاحب, یہ جو منصور علی خان نے تجزیہ پیش کیا ہے, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر فٹ پرنٹ ہے عمران خان صاحب کا, اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, وہ عمران خان صاحب کا بڑا تگڑا ان کے پاس ایک ہے, زبردست چیز ہے. اور بڑے جو ٹائیگر فورس ہے ان کا بڑا ٹائیگرلی کنڈکٹ بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے جہاں ضرورت ہو. تو مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ اس وقت عمران خان صاحب, فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ونڈ ان دا ٹیل والی بات ہے, وہ ان کے ساتھ ہے اور ہی از گیئرنگ اپ, اور کیا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اتنی بڑی موومنٹ میں کہ آپ کا پورا جو ریاست ہے, ریاستی ادارے ہیں, وہ مجبور ہو جائیں کہ نہیں یار اتنی شور مچ گیا, اب الیکشن ہمیں کروانا ہی پڑے گا اور فوری کروانا پڑے گا. دیکھیں منیب, ساری بات آ جاتی ہے ہو بلنکس فرسٹ. جو عمران خان صاحب کا پورا یہ مین پاور ہے, جو یہ وہ اورنج ریولوشن ہے, ویلویٹ ریولوشن والے ایگزامپلز وہ دیکھ رہے ہیں, بڑی سمپل چیز ہے. یہ گورنمنٹ نے تو بلنک نہیں کرنا, گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کرتی, ان کے پاس چوائس نہیں ہے. خاص طور پہ آپ وہ بجٹ لائیں گے تو بجٹ کے بعد تو ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے ارلی الیکشنز کی. جون میں بجٹ لائیں گے اور جولائی اگست میں اس کا درد لوگوں کو شروع ہوگا, تو وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ 4 مہینے بعد اکتوبر نومبر میں ریزلٹس وہ جا کے الیکشن میں چلے جائیں. وہ تو they will dig in their heels, وہ تو لمبے عرصے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے, ان کی اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے کہ آپ اتنا پریشر اسٹریٹ پہ بنائیں کہ بلنک, اور جو زمینی حقائق ہیں وہ زمینی حقائق ایک ہی حقائق ہے بھائی, وہ ہے فوج کو یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ ایک باری پھر مڈل مین کا رول کرے اور یہ سسٹم اتنا گر جائے کہ جس طرح یہ جو اوتھ ٹیکنگ میں ڈیلیز ہو رہے ہیں, کیا اس کا مطلب ہے, ایک سینس آف ایک انارکی آتی ہے نا, تو جی پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا, ادھر بھی ہو گیا, ایک کانسٹیٹیوشنل آفس آپس میں لڑ رہے ہیں, اگر یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, لیٹ سے یہ ریزائن کر دیتے ہیں پنجاب اسمبلی سے,
کے پی اسمبلی سے ایک کرائسس بہرحال بہت بڑا بن جائے گا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اتنا کرائسس کرو کہ سسٹم اگر کریکنگ شروع ہو جائے تو شاید فوج یا دوسرے انٹروین کریں. آپ کو مریم کی بڑی فیمس سٹیٹمنٹ یاد ہے نا, پاور ٹاکس ٹو پاور, پہلے مزاحمت پھر مفاہمت. تو اگر عمران کو ابھی آپ دیکھیں تو ان کو بھی کئی چیزوں میں بڑی لاجک نظر آتی ہے کہ اگر نواز شریف, مریم نواز, یہ تو نام لے کے جرنیلوں کو انہوں نے دھمکیاں دیں, سنگل آؤٹ کیا, اگر ان کو دوبارہ گیٹ میں انٹری مل جاتی ہے تو انہوں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. لیکن ایک انہوں نے دو تین بڑی کلیور مووز کی ہیں. میں آپ کو بتایا نا, میں ان کی ایجوکیشنل پالیٹکس سے بڑا امپریسڈ ہوں. عمران خان انہوں نے ابھی اس دن کہا پشاور میں کہ دیکھیں فوج کے بہت انہوں نے تعریف کی اور ایگزامپلز دی, لیبیا, شام, عراق, یہاں پہ دیکھیے جہاں جہاں فوج گئی ملک ٹوٹ گیا. انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہا کہ فوج کے اوپر آپ بات نہ کریں, فوجی قیادت کی بات نہیں کی انہوں نے, بلکہ اسی تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے وہ اب اس کا ازالہ کریں, وہ اس کو میک اپ کریں. سو وہ بڑی ایک کلیئر لائن ڈرا کر رہے ہیں بٹوین آرمی اینڈ آرمی لیڈرشپ. اور وہ یہ آپشن سارا جو چیز ہے, بات ہے بلنک کرنے کی. دیکھیے اگر تو رسپانس ان کو ریاستی ادارے سے دو قسم کی رسپانسز آ سکتی ہیں. ایک جو رسپانس انڈیویجول کی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ادارے کی رسپانس. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے, انڈیویجول تو شاید بلنک کر جائے, کیا ادارہ بھی بلنک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے نزدیک یہ کی کویسچن ہے. کتنا یہ پریشر بناتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آئندہ 10 سے 14 ہفتے یا 3 ماہ دے آر گوئنگ ٹو بی دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. اگر یہ اگلے 10-12 ہفتوں میں 14 ہفتوں میں اتنا اسٹریٹ گرم کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ پیریڈ میں یہ پریشر کو وہاں نہ لے گئے تو پھر شاید یہ I don't then see it fizzling out. اچھا عاصم شرازی صاحب, اگر ہم نون لیگ والی ایگزامپل لیں گے تو پھر اس سے تو ہمیں یہ لگے گا کہ یار فرق کوئی نہیں پڑا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جیسی اس نے بھی ایک اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رکھا, یا بیانیہ ان کا بھی تھا, ووٹ کو عزت دو کی بات تھی, اور بہت سارے اور بھی معاملات وہ لیتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرفارم بھی کرنے کی کوشش کی, یا پرفارمنس بھی دی. یہاں پر جب اداروں کی بات آتی ہے تو ادارے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, جس کو, کیونکہ عمران خان صاحب جو تھے جب ان کو لایا گیا تھا, جس طرح سے ماحول بنایا گیا تھا, جس طرح سے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی تھی, جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری پیچھے کھڑی تھی, جس طرح سے مثبت رپورٹنگ کر کے میڈیا کو مینیج کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو بالکل بلینک کیا جاتا تھا, جس طرح سے سوشل میڈیا کی ٹیمز جو ہیں وہ کام کر رہی تھی مل کے, تو یہ ایک پورا انوائرمنٹ تھا. عدلیہ نے 3 سال 3.5 سال دیے. آپ اگر پچھلی 2 حکومتوں کو, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دیکھیں تو کسی صورت آپ کو نظر نہیں آتا, کبھی عدالت بات کر رہی ہوتی تھی, کبھی اسٹیبلشمنٹ تنگ کر رہی ہوتی تھی, اور ایک طرح سے ایک محاذ ذرائع کی کیفیت اداروں کے ساتھ رہتی تھی, لیکن وہ پرفارم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ جو صورتحال تھی, اس میں پورا ساتھ دینے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پرفارم نہیں کیا. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس طرح سے چیزیں بڑھتی چلی گئی, مہنگائی جس طرح سے ہوتی چلی گئی, یہ اور جس طرح سے اب خزانے کی حالت ہے, یہ باقی چیزیں, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, اس کے اوپر کوئی بات کرے یا نہ کرے یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے تھا. تو اداروں نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ اب جو کچھ ہوا ہے, اب اس کو مزید بگڑنا نہیں ہے, اس کو مزید بگاڑنا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں. ایک بات ضرور یاد رکھیے, اس وقت پاور جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شو کر رہی ہے. پاکستان کی جو باقی 8 جماعتیں ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں, وہ بھی ووٹ لے کے آئی ہیں, اور ان کا بھی ایک نیریٹو ہے, اور ان کی بھی ایک سپورٹ ہے, اور ان کو ابھی اپنی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہے. انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے کہ وہ عوام کے پاس جائیں اور اپنا جو نیریٹو ہے وہ بنا کے ان کے پاس پیش کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک بہت ہی ایک اہم چیز ہو جائے گی, جو کہ یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آپ کتنا چلا سکتے ہیں, اور اینڈ آف دی ڈے آپ کو پرفارمنس کے اوپر ہی بیس کر, عوام نے بھی تو پرفارمنس کے اوپر جج کرنا ہے. اسی طرح سے ادارے بھی پرفارمنس کے اوپر جج کریں. مالک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیکن اگر یہ لوگ بھی طاقت دکھانے پہ آئیں گے تو یہ تو پھر عمران خان صاحب کے ٹی او آرز پہ آ جائیں گے نا. وہ تو چاہیں گے کہ جو بحث ہے وہ سڑکوں پہ چلی جائے, وہ تو چاہیں گے کہ یہ گورنمنٹ بھی پرفارمنس کے بجائے ان کے ٹی او آرز پہ اگر پالیٹکس میں آ گئی, بالکل, تو I don't think that's going to help them. تو یہاں پہ آئین اور قانون اور عدالتوں کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بالکل
دیکھیے بالکل میں چھوٹا سا اس پہ کروں گی، اس میں یہاں آئین، عدالتوں اور قانون کو کام کرنا پڑے گا. ابھی احتساب کا پروسیس شروع نہیں ہوا، ابھی توشہ خانے کے معاملات شروع نہیں ہوئے، ابھی جو پاکستان کے جو آٹے کی سمگلنگ ہوئی، جو کھاد کی سمگلنگ ہوئی، جو ادویات کے سکینڈلز تھے، جو دیگر سکینڈلز تھے، وہ ابھی تک ان معاملات کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے. ہونی چاہیے جس طرح سے پچھلی حکومتوں کے احتساب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہونے چاہیے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. منصور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشنز آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب مجبور کر پائیں گے ہر ایک کو کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں اسے کروائیے، جلدی الیکشن کروانا ہے یا نہیں؟ میں جلدی سے چونکہ دو اداروں کی بات ہوئی، میں اس کے حوالے سے صرف پہلے بات کر دوں. جوڈیشری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑی انٹیلیجنٹلی ایکچولی ڈاؤٹس آلریڈی کریٹ کر دیے ہیں. عدالت اتنے بجے کیوں کھلی، میں اپنے معزز ججز سے سوال کرتا ہوں، تو یہ ڈاؤٹ اپنے فالوورز کے دماغ میں تو انہوں نے پہلے ہی ڈال دیا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی بری خبر بھی آتی ہے تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اس پہ کانفیڈنس نہیں آتا. دوسری بات یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی. میں اسٹیبلشمنٹ کا ترجمہ نہیں ہوں، لیکن 3-4 ایسی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر جو تھوڑی سی سگنلنگ دیتی ہیں. ایک تو پرائم منسٹر کو ایک بریفنگ دی گئی تھی میران شاہ میں. وہ بریفنگ میرے خیال میں اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، اس کے ویژولز بڑے امپورٹنٹ تھے کہ بریفنگ کس کی طرف سے دی گئی تھی. آپٹکس اس کے بڑے امپورٹنٹ تھے. تو ایک آپٹک تو وہ ہو گیا جو سگنل گیا آل اوور دا کنٹری کہ جی یہ بریفنگ دی گئی ہے، ایک بات. دوسری چیز، ایک پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا جی آپ پوچھیں جو آپ نے پوچھنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اور کھل کے سوال ہوئے. اور سارے سوال ہی جو تھے وہ سیاست سے جڑے ہوئے تھے یا پاکستان کی جو صورتحال تھی اس سے جڑے تھے، ہر کچھ جڑا کافی حد تک. ٹھیک ہے، وہ بھی کلیئرٹی ہوگی. اور تیسری ایک اور چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ایکچولی ہمارے میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن میں خود ذمہ داری لیتے ہوئے یہ خبر دے رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے لاہور کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں سے ایک میٹنگ تقریباً 4 گھنٹے کی ہوئی تھی اور وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہوئی تھی آرمی چیف کی. اور اس کے اندر 4 گھنٹے کے اندر وہ تقریباً شام کو 5 بجے شروع ہوئی اور رات کے 9 بجے تک چلتی رہی، جس میں افطار بھی شامل تھا. اور اس میں پوری بزنس کمیونٹی سے کہا گیا جی آپ کھل کے پوچھیں جو آپ نے پوچھنا ہے. اور جو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی کنوے کیا گیا اور وہ یہی تھا کہ جی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ اینڈ ٹیک کیئر آف اٹ. تو ادارہ جو ہے وہ بیسکلی سگنل جو دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی اب جو بھی سیٹ اپ آیا ہے آ گیا ہے، اس نے اکنامک صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے. ہم لوگ مزید تصادم اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. منصور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے سوشل میڈیا پہ جن میٹنگز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جس آئی ایس پی آر کی آپ بریفنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پی ٹی آئی کے حلقوں میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے. اس کو پروجیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے اتنا پریشر بنایا کہ جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنل ٹاپ لیڈرز جو ہیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے. وہ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ شاید ریشنل ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس اینگل سے. You can spin it any way you want. بالکل ایسے ہی spin it as you want. اور عمران خان صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں، you have to give it to him. جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کا نیریٹو